بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک تفسیر سے متعلق ہی ہے، لیکن آج خاص طور پر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا مقصد تفسیر کو بطور علم سمجھنا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو اپنے آباء و اجداد سے ہونے والی روایت سے زیادہ کچھ دیکھیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ واقعتاً علم ہے۔ میں خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا آج بھی یہ مقصد ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں یا اس کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ متن اور تفسیر کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ تفسیری متن اور اصلی متن کے درمیان کیا نسبت کام کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً علم کی طرف متوجہ ہیں، جو طالب علم ہیں، جو حضرات زیادہ تر ان چیزوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں جو عام حالات میں پڑھی سمجھی جا رہی ہوتی ہیں، وہ شاید اس بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن جو واقعتاً علم کی دنیا سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال ان کے لیے ہے اور یہ جواب ان کے لیے ہے۔ متن اور تفسیر، یعنی تفسیری متن اور اصلی متن کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے؟ اصلی متن کی حیثیت محکوم کی ہوتی ہے، محکوم کی ہوتی ہے، وہ سبجیکٹ ہے، اور تفسیر کی حیثیت محکوم بہی کی ہوتی ہے، پریڈیکیٹ کی ہوتی ہے، محمول کی ہوتی ہے۔ یعنی تفسیر در حقیقت ایک حکم ہے جو متن پہ لگایا جاتا ہے کہ متن یہ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ یعنی متن کے متعلق آپ ایک حکم ہے جو لگا رہے ہیں کہ متن آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے یا یہ نہیں بتانا چاہ رہا، یا یوں بتانا چاہتا ہے اور یوں نہیں بتانا چاہتا۔ تفسیری متن اور اصلی متن کے درمیان نسبت محکوم اور محکوم بہی کی ہے، موضوع اور محمول کی ہے، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی ہے۔ تفسیر محکوم بہی ہے، اصلی متن محکوم ہے، اصلی متن موضوع ہے، تفسیری متن محمول ہے، اصلی متن سبجیکٹ ہے اور تفسیری متن پریڈیکیٹ ہے۔ جب نسبت یہ ہو کہ ایک سبجیکٹ ہو اور دوسرا پریڈیکیٹ ہو، فرض کریں میں کہتا ہوں گلاس خالی ہے، گلاس سبجیکٹ ہے، خالی ہے سے میں نے اس پر ایک حکم لگایا ہے کہ گلاس خالی ہے، تو خالی ہے محکوم بہی ہوا اور گلاس اس کا محکوم ہے۔ اسی طریقے سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ گھاس سبز ہے، تو میں نے گھاس پر ایک حکم لگایا ہے کہ گھاس سبز ہے، ایک حکم لگایا ہے کہ وہ سبز ہے۔ اب گھاس موضوع ہے، گھاس محکوم ہے، گھاس سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ اس کا کیا ہے کہ سبز ہے، اس کا محمول کیا ہے کہ وہ سبز ہے، اور اس کا محکوم بہی کیا ہے کہ وہ سبز ہے۔ سبز ہونا ایک حکم ہے جو میں نے گھاس کے متعلق لگایا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح سے تفسیری متن محکوم بہی ہوتا ہے، جس کے ذریعے اصلی متن کو محکوم کیا جاتا ہے، اصلی متن کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس حکم کے تحت آتا ہے۔ تو محکوم اور محکوم بہی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، اگر آپ اس نسبت کا شعور رکھتے ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفسر کی حیثیت کیا ہے اور ماتن کی حیثیت کیا ہوگی۔ تفسیر میرے سامنے آتی ہے، قرآن مجید میرے سامنے آتا ہے، میرے سامنے دونوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ایک تفسیر ہے، دوسرا قرآن مجید ہے۔
مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو اس تفسیری متن کے ذریعے محکوم کیا گیا ہے، تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اس محکوم بہی سے مجھے محکوم کے متعلق کیا معلومات ملی ہیں، میں کیا جان سکتا ہوں اس کے ذریعے؟ میں اس کے ذریعے متن تفسیر کے ذریعے سے محکوم بہی کو میں نے اسے محکوم جو میں نے بنایا ہے، تو میں اس سے کیا جان سکتا ہوں، مجھے کیا ادراک حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایک دونوں کے درمیان وہ نسبت ہے جس نسبت کی طرف توجہ دیے بغیر آپ تفسیر اور متن کے درمیان تعلق کی ماہیت نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ محکوم بہی نے محکوم کے متعلق آپ تک کیا پہنچایا ہے، آپ کو کیا بتایا ہے۔ اگر فرض کریں وہ چیز جس کو محکوم بنایا گیا ہے وہ ایسی ہے جو سینس ایکسپیرینس میں آتی ہے، جس کا میں حسی مشاہدہ کر سکتا ہوں، جیسے میں نے آپ سے مثال دی کہ گھاس سبز ہے، گھاس بھی میرے سامنے ایک حسی حقیقت ہے، اس کا سبز ہونا بھی ایک حسی حقیقت ہے، تو میں نے ایک حسی حقیقت کے ذریعے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان یہ نسبت کام کرتی ہے کہ گھاس سبز ہے۔ تو جب گھاس اور سبز ہے کو آپ دیکھتے ہیں تو گھاس ایک الگ چیز ہے جو ہو سکتا ہے وہ نیلا ہو، وہ پیلا ہو، وہ کچھ اور رنگ بھی ہو سکتا ہے اس کا، لیکن جب میں نے اسے کہا کہ گھاس سبز ہے تو میں نے ایک مخصوص گھاس کے متعلق آپ کو ایک معلومات فراہم کی ہے جس نے اسے دوسری معلومات سے جو گھاس کے متعلق ہو سکتی ہیں اس سے انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ لیکن جب میں کسی ایسی چیز کے متعلق محکوم اور محکوم بہی کی نسبت قائم کرتا ہوں جس کا تعلق حسی مشاہدے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق آپ کے عقلی ادراک سے ہوتا ہے، آپ کے شعور سے ہوتا ہے، تو پھر آپ کے ادراک کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ میں فرض کریں آپ کو کہتا ہوں علم ایک ایسا قضیہ ہے جس کے مد مقابل حقیقت اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے قضیے میں بیان کی گئی ہے۔ اب آپ غور کریں، علم ایک قضیہ ہے، میں نے علم کو محکوم کیا ہے، قضیہ ہے، اور ایک ایسا قضیہ ہے جس میں حقیقت اسی طرح سے بیان پہ ہوتی ہے جیسی علم میں آئی ہے، یا جیسے علم میں آئی ہے حقیقت اسی طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے خارج میں۔ تو ان دونوں کے درمیان جب آپ نسبت دیکھیں گے محکوم اور محکوم بھی، علم اور اس کے متعلق جو میں نے حکم بتایا ہے، جو میں نے محکوم بھی پیش کیا ہے، ان دونوں کے درمیان اگر آپ نسبت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محکوم بہی نے محکوم کے متعلق میرے شعور کے ادراک کو جسٹ کھول دیا ہے، اس نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے میں محکوم کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، وہ میرے ادراک میں ہوتی ہے مگر میں اس اپنے ادراک سے کسی وجہ سے واقف نہیں ہوتا، میری توجہ اس طرف نہیں جاتی، میں اپنی پوری توجہ اس طرف مرکوز کرتا ہوں تو مجھے کھلتی ہے یہ بات کہ یہ علم اس چیز کا نام ہے۔ اور فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں علم خیال نہیں ہے، اب آپ نے غور فرمایا خیال نہیں ہے سے میں نے علم کو محکوم بنایا ہے، تو میرے ادراک کے اندر پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ علم خیال نہیں ہوتا۔ اب میں اپنے ادراک کا ہی تجزیہ کر رہا ہوں، وہ چیز جو میرے علم میں پہلے سے موجود ہے میں جسٹ اسے ایکسپریس کر رہا ہوں، اسے ری ایکسپریس کر رہا ہوں، میں اسے بیان کر رہا ہوں، اسے بتا رہا ہوں۔ جب میں اس طرح کی چیزیں بیان کرتا ہوں تو جب محکوم بہی محکوم کو اس طرح سے بیان کر دے کہ محکوم بہی سے محکوم کے متعلق میرے شعور اور میرے ادراک میں کوئی نئی بات نہ آئے بلکہ شعور کے اندر پہلے سے مضمر چیزیں واضح ہو جائیں، تو ایسی صورت میں محکوم بہی اور محکوم کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اسے تحلیلی نسبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر محکوم بہی سے میں محکوم کے متعلق کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس کا میں ادراک محکوم کو تصور میں رکھتے وقت
کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا، کبھی میں اس ادراک میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اب محکوم بہی سے میں نے وہ کچھ جانا ہے جو محکوم کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا۔ فرض کریں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ جسم متحیز ہوتا ہے، جسم میں طول، عرض اور عمق ہوتا ہے۔ میں اگر غور کروں تو جسم طول، عرض اور عمق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو طول، عرض، عمق، تحیز نے جسم کے متعلق جو میرا ادراک کھولا ہے، اس سے میں پہلے سے موجود ادراک رکھتا ہوں اس کا، میں پہلے سے ادراک رکھتا ہوں اس کا۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ جسم بھاری ہوتا ہے، جسم ثقیل ہوتا ہے، جسم خفیف ہوتا ہے، تو اب خفیف کا لفظ میرے ادراک میں پہلے سے کبھی موجود نہیں ہوتا۔ میں جسم کا جب میں ادراک کرتا ہوں تو اس کے خفیف اور ثقیل ہونے کے لیے مجھے ایک الگ سے ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، مجھے اس کے ساتھ ایک نئی بات شامل کرنی پڑتی ہے۔ تو محکوم بہی جب محکوم کی نسبت کوئی ایسا ادراک فراہم کرے جو محکوم کے اندر آلریڈی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ محکوم بہی تالیف ہوتا ہے، سنتھیٹک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک نئی بات کا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تفسیری متن اور اصلی متن کے درمیان اس نسبت کا ادراک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تفسیری متن نے اصلی متن کو محکوم کی حیثیت دی ہے، تو خود اس محکوم بہی میں مجھے کون سا علم میسر آیا ہے، کیسا علم آیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب تک کا تفسیری لٹریچر محکوم بہی بنتے ہوئے محکوم کی نسبت ایسا کچھ فراہم نہیں کر سکا جو محکوم کے اندر پہلے سے موجود ہو، بلکہ اس نے مجھے ہمیشہ نیا ادراک ہی فراہم کیا ہے۔ تو تفسیری لٹریچر در حقیقت توسیع ہے، قرآن مجید کے نے جو علم مجھ تک پہنچایا ہے اس علم میں ایک اضافہ ہے، ایک نئی بات ہے، ایک نیا ادراک ہے جو اس نے مجھے فراہم کیا ہے۔ اگر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو میں قرآن مجید کے بنیادی مقصد کو نظر انداز کیے بغیر اس متن کی طرف، تفسیری متن کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر صورتحال یہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ تفسیر پر زیادہ دھیان دیں، زیادہ توجہ سے اس علم کو دیکھیں کہ کیا واقعتاً اس تفسیری علم نے ہمیں قرآن مجید کے قریب کیا ہے یا اس نے دور کیا ہے۔ تو آپ کو اس کا جواب خود آپ کے اندر سے مل جائے گا۔ السلام علیکم۔